الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کروں، سورہ فلق کی تلاوت کروں اور سورہ ناس کی تلاوت کروں۔ عموماً ایک یہ اعتراض پایا جاتا ہے، سنت حدیث یہ بعد میں ضبط تحریر میں لایا گیا ہے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے، حدیث سنت یہ بعد میں ضبط تحریر میں لایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، علم کو محفوظ کرنے کے تین طریقے ہیں۔ علم کو محفوظ کرنے کے تین طریقے ہیں۔ ایک ہے، اس کو کہا جاتا ہے حفظ الصدور۔ حفظ الصدور کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زبانی اس علم کو یاد کی ہو۔ علم یاد کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ حفظ الصدور، جو ہم زبانی یاد کرتے ہیں۔ ایک ہے حفظ السطور، جو ہم لائنوں میں تحریر کر کے لکھ کر ہم اس علم کو کیا کرتے ہیں؟ محفوظ کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی اہم علم کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ علم، اس علم پر پریکٹیکل کر کے، جس علم پر جب آپ عمل کریں گے وہ علم کیا ہوتا ہے؟ وہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک یہ تینوں طریقے مروج ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اپنی جو گفتگو اپنے موضوع میں رکھتے ہوئے اگر ہم پڑھیں، آپ نے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ نماز میں داخل ہوا، تو یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ یہاں پہ اللہ اکبر کیا ہے؟ حدیث۔ یہ حدیث کا لفظ ہے، یہ سنت کا لفظ ہے۔ پھر آپ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ کیا ہے؟ آپ نے سنت کی تلاوت کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی مسجد میں اور آپ کے گھر میں دو چیزوں کی تلاوت ہوتی تھی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، قرآن مجید کی آیات کی بھی تلاوت ہوتی تھی اور حکمت کی بھی تلاوت ہوتی تھی۔ حکمت کیا ہے؟ حدیث ہے، سنت ہے۔ پھر اس کے بعد دعائے استفتاح کے بعد ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی کسی دوسری سورت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ نماز میں سب سے بہترین جو پورشن ہے وہ قیام کا ہے، اس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ باقی تمام جو نماز کی دیگر ارکان میں ہم سنت رسول کی تلاوت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی اب یہ زبانی یاد ہونے کی وجہ سے ایک تو پہلے ان سنتوں کو زبانی یاد کیا، پھر اس کے بعد روزانہ عملی میدان میں ان کی تلاوت ہوتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح اذکار میں بھی اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ سنت، جو نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کی حدیث کا جو حصہ جو ہر نماز کے بعد، نماز کے اذکار کے، نماز کے بعد کے مسنون اذکار کے نام سے ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ پورشن ہے سنت کا۔ اب جب ہم پڑھیں گے دوسرا پورشن ہے قرآن مجید کا۔ اب قرآن مجید نماز کے اندر بھی ہے، نماز سے باہر بھی ہے۔ سنت رسول نماز کے اندر بھی ہے، نماز سے باہر بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نماز کے اذکار میں، نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن مجید کی جن مبارک آیات یا مبارک صورتوں کی تلاوت کرنے کا آپ حکم دیتے تھے، ان میں سے پہلی صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحم والا ہے، الرحیم جو نہایت مہربان ہے، اس اللہ کے نام سے میں قرآن مجید کا حصہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دے، هو اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے بلکہ اکیلا ہے۔ وہ اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ ایک اور اکیلا کا فرق ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ ایک میں یہ ہے، ایک کے بعد دو کا تصور، تین کا تصور، چار کا تصور ممکن ہے، لیکن احد اکیلا ہے، اس میں 1 2 3 4 آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کسی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قل کہہ دے هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے۔
اللہ الصمد، وہ اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ الصمد اللہ ہی بے نیاز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کو قانون سازی کی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ مثال کے طور پہ میں اور آپ قانون سازی کریں تو میں اور آپ قانون سازی کرتے وقت میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے گنجائش رکھے گا۔ چلو میں اور آپ اپنے لیے گنجائش نہ رکھیں، ہم اپنی اولاد کے لیے گنجائش رکھیں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے گنجائش رکھیں گے، ہم اپنی برادری کے افراد کے لیے گنجائش رکھیں گے، جبکہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو لہٰذا قانون بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کیوں؟ جب قانون بنائے گا، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، ہماری 100 مجبوریاں ہیں، تو اللہ رب العالمین اس مجرم کا بھی رب ہے اور اللہ رب العالمین اس مظلوم کا بھی رب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جرم کے مطابق اللہ رب العالمین نے سزا تجویز کیا ہے۔ اب بس اوقات ہم کوئی مجرم کوئی جرم کرتا ہے، جب ہم سزا دیتے ہیں تو ہم اس کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دیتا ہے۔ اگر کوئی چور آپ کے پاس چوری کرنے کے لیے، آپ اس کی جان لے لے گا، جبکہ اللہ آپ کا بھی رب ہے، چور کا بھی رب ہے۔ اللہ کہتا ہے اس نے چوری کیا ہے، جرم کیا ہے، تو لہٰذا اس کی جان لینا اس کی سزا نہیں ہے، صرف اس کی ہاتھ کاٹنا یہ اس کی سزا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ تو بے نیاز ہی قانون لا بنانے کی اتھارٹی رکھتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، جس نے کسی کو پیدا کیا ہو۔ اولاد، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اولاد والدین کی مجبوری ہے، والدین اولاد کی مجبوری ہے، برادری کے افراد برادری کے ہر ممبر کی کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ